بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جو بچپن سے ہی ولیوں کی طرح زندگی گزارے، جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہ پیے اور جوانی میں سچائی سے پورے ڈاکوؤں کے قافلے کو توبہ کروا دے؟ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی غوث اعظم کی، جن کی کرامات، علم اور روحانیت نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان کو جگانے والا سبق ہے۔ آئیے چلتے ہیں بغداد کے اس زمانے میں۔ ناظرین، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یکم رمضان المبارک 470 ہجری 1077 عیسوی کو جیلان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت عبداللہ تھا۔ پیدائش رمضان میں ہوئی اور آپ روزہ دار پیدا ہوئے۔ یہ سب سے مشہور کرامت ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پورا دن آپ نے والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید بچے کی طبیعت خراب ہے، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے دودھ پی لیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ روزہ دار ہے۔ یہ رمضان کے پورے مہینے میں ظاہر رہا، یعنی غوث پاک نے پیدائش سے ہی روزہ رکھا۔ ایک سال جب رمضان کا چاند بادلوں میں چھپ گیا اور لوگوں کو نظر نہ آیا تو انہوں نے آپ کی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ کیا آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آج دن بھر دودھ نہیں پیا۔ تو سب نے کہا بس آج رمضان کا پہلا دن ہے۔ یوں آپ کی روزہ داری سے لوگوں نے چاند کی پہچان کی اور یہ آپ کی ایک عظیم کرامت تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے چہرے سے نور کی چمک پھیل گئی۔ آپ کے گھر سے نور کی ایک ایسی روشنی نکلی جو عراق کے کئی علاقوں تک دیکھی گئی۔ ناظرین، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہی ایک عظیم نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولیوں کا سردار یعنی غوث اعظم بنایا۔ آپ کی زندگی کی ابتدا ہی نور، برکت اور تقویٰ سے بھرپور تھی۔ ناظرین، بچپن کا زمانہ تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی اس وقت بہت ہی کم عمر کے تھے، شاید کہ 5 یا 6 برس کے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ ایک دن وہ اپنے کھیت میں کام کر رہی تھیں اور چھوٹے عبد القادر پاس ہی کھیل رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی کرنیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اچانک ان کی والدہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کالا سانپ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا عبد القادر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ چیخنے ہی والی تھی مگر حیران رہ گئی کہ سانپ عبد القادر کے قریب پہنچ کر ان کے گرد چکر لگانے لگا اور پھر ان کے ارد گرد بیٹھ گیا جیسے کوئی پہرہ دار ہو۔ حضرت عبد القادر جیلانی بالکل خاموش اور پرسکون تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ وہ زمین پر بیٹھے تسبیح کے دانے گننے والے بچے کی طرح خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سانپ سر جھکا کر ادب سے دور ہٹ گیا اور رینگتا ہوا درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ جب ان کی والدہ نے یہ منظر دیکھا تو روتے ہوئے عبد القادر کو اپنے گود میں لیا اور بولی کہ آپ نے معصومی سے جواب دیا۔ جب ان کی والدہ نے یہ منظر دیکھا تو روتے ہوئے عبد القادر کو اپنے گود میں لیا اور بولی کہ بیٹا عبد القادر، کیا آپ کو اس سے ڈر نہیں لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ان سے ڈر نہیں لگا، کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اسی لیے مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کا تابع کر دیا تھا، یہاں تک کہ سانپ جیسی خوفناک مخلوق بھی ان کے ادب میں سر جھکا دیتی تھی۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں ایک غریب عورت ملی جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ کہنے لگی کہ حضرت، میرا تندور بجھ گیا ہے، روٹیاں نہیں پک رہی، گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں، کچھ مدد فرمائیے۔ تو حضرت غوث اعظم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا کہ ماں، جاؤ اپنے تنور کے قریب جا کر اللہ تعالیٰ کا نام لو اور دیکھو تمہارے تنور میں کیا ہوتا ہے۔
عورت حیران تو ہوئی مگر یقین کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ جب تندور کے پاس گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ تندور خود بخود جل رہا ہے اور اندر سے تازہ روٹیاں نکل رہی ہیں۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی واپس آئی اور آنکھوں میں آنسو، چہرے پر خوشی، اور کہنے لگی کہ حضرت آپ نے ایک ایسا کرشمہ کیا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم نے عاجزی سے جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب میری رب کی قدرت ہے، بس اس پر بھروسہ رکھو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت غوث اعظم بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ کھیت میں موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال تھی۔ آپ اپنی ماں کی خدمت میں رہتے اور بہت ہی فرما بردار بچے تھے۔ جب آپ کھیت میں گئے تو اچانک زمین سے ایک ہلکی سی چمک ظاہر ہوئی۔ آپ نے غور سے دیکھا تو زمین سے سونا نکلتا ہوا نظر آیا، چمکتا ہوا جیسے سورج کی کرنیں اس پر پڑ رہی ہوں۔ آپ نے فوراً سے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور فرمایا، یہ الفاظ کہتے ہیں کہ وہ چمکتا ہوا سونا زمین میں۔ آپ نے فوراً سے اپنی آنکھیں نیچے کی اور فرمایا کہ اے دنیا، تو عبد القادر کے لیے نہیں ہے اور عبد القادر تیرے لیے نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ سونا زمین میں دوبارہ سے غائب ہو گیا۔ یہ تھی بچپن کی آپ کی کرامت کہ دنیا خود قدموں میں تھی مگر آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔